ایک دن صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت پیش کی۔ اس عورت کا چہرہ تھکن اور تکلیف سے جھک چکا تھا، آنکھوں میں خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش کیا گیا جو سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ کہا گیا کہ یہ عورت شدید پیاس کی شدت میں صحرا کے درمیان ہلاک ہونے کے قریب تھی۔ پانی کی تلاش میں اس نے ایک چرواہے سے مدد مانگی، مگر چرواہے نے ایک ظالمانہ شرط رکھی، میں تجھے پانی دوں گا اگر تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں تیرے ساتھ زنا کر سکوں۔ یہ سن کر عورت کا دل کانپ گیا، مگر زندگی کی ہوس نے اس کے ہونٹوں پر خاموشی چھا دی۔ پیاس اور موت کے خوف نے اس کے فیصلے پر اثر ڈالا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے چرواہے کی خواہش پوری کی تاکہ اپنی زندگی بچا سکے۔ یہ واقعہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں غصہ اور انصاف کا جذبہ ایک ساتھ ابھرا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا اس عورت پر حد سنگسار نافذ کی جائے یا نہیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ عورت مجبور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے فرمان کی پیروی کی اور عورت کو رہا کر دیا۔ بعد میں جب عورت سے حقیقت پوچھی گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف صاف نظر آتا تھا۔ اس نے بتایا، میں نے اپنے شوہر سے اونٹنی لی اور پانی بھی ساتھ لے کر سفر شروع کیا۔ میری اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اور سفر میں میرے ساتھ ایک مرد بھی تھا جس کی اونٹنی دودھ دینے والی تھی، مگر اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ ہر جگہ جہاں بھی پانی مانگا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیاس بجھائی، لیکن آخرکار پانی ختم ہو گیا۔ شدت پیاس نے مجھے ہلاک ہونے کے قریب لا دیا۔ میں نے دودھ مانگا، مگر وہ مرد مجھے کہنے لگا کہ اگر میں دودھ چاہتی ہوں تو مجھے اپنے اوپر تسلط دے دو۔ میں نے انکار کیا، مگر پیاس اور موت کے خوف نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کی یہ کیفیت سن کر اپنے دل میں انصاف اور رحمت کا توازن دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، جو شخص مجبور ہو جائے نہ بغاوت کرے اور نہ حد سے تجاوز کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس قول کو سنا اور عورت کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے سوا کوئی اور راستہ نہ دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں انسانی فطرت، مجبوریت اور عدل کے اعلیٰ اصولوں کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ شریعت میں بھی رحم، سمجھ بوجھ اور حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کی فضا میں دوپہر کی تپش گہری ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے جب اچانک ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر زنا کا الزام تھا اور اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے کسی طوفان کی زد میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جلال برقرار رکھتے ہوئے اس عورت سے پوچھا، کیا تو نے زنا کیا ہے؟ عورت نے اپنے اندر کے طوفان کو سمیٹتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، جی ہاں۔ اس کا یہ اقرار دل سے نہیں بلکہ اس خوف سے تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس پر سختی کی جائے گی۔ اس کے اعتراف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو انصاف کے اصولوں پر سختی سے قائم تھے فیصلہ سنایا، اسے سنگسار کیا جائے۔ فوجی اس عورت کو سزا دینے کے لیے لے جانے لگے۔ اس کے دل میں مایوسی اور بے بسی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ چپ چاپ چل پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے قدموں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی طوفانی دریا میں بہہ رہی ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی قسمت کا شاید یہ آخری موڑ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا، اس عورت کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فوجیوں نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔
انہوں نے جلال اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک ایسا سوال کیا جس سے ہر ایک حیران رہ گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، اس نے خود میرے سامنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے رسول یہ نہیں سنا کہ جو شخص خوف و تکلیف کی وجہ سے اعتراف کرے اس پر حد نہیں ہے؟ پھر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو رہتی دنیا تک ان کے انصاف اور حضرت علی علیہ السلام کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ واقعہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ انصاف صرف قانون پر عمل درآمد کا نام نہیں، بلکہ اس میں رحم، عقل اور انسانیت کو مد نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذہانت، بصیرت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔